سونے کو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ عبادت بنا دیتے ہیں، سونے کو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ عبادت بنا دیتے ہیں، اور یہ ہماری عبادت بن جاتی ہے، اور اس پر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اجر و ثواب عطا فرماتے ہیں۔ سونے سے پہلے اگر آدمی نیت کر لیتا ہے، ارادہ کر لیتا ہے، اللہ میں صحت کی نیت سے، صحت کی حفاظت کی غرض سے، اپنے بدن کو، اپنے جسم کو آرام پہنچانے کی غرض سے میں سونے کے لیے جا رہا ہوں، اے اللہ، پھر جو مسنون دعا وغیرہ ہے اور جو کچھ پڑھنے اڑنے کا ہے وہ آدمی پڑھ کر کے آدمی سو رہا ہے، اور نیت یہ ہے کہ سونے کی وجہ سے بھی آدمی کو صحت ملتی ہے، سونے سے صحت اس کی ٹھیک رہتی ہے، 8 گھنٹہ 6 گھنٹہ، اور بچوں کے لیے اس سے بھی زیادہ 12 گھنٹہ 14 گھنٹہ۔ بچہ اگر زیادہ سوتا ہے تو صحت مند کی علامت ہے، تو زیادہ سے زیادہ بچے کو سلایا جائے۔ بوڑھا سوڑا آدمی ہے تو کم سے کم اس کو 6 گھنٹہ کم سے کم 6 گھنٹہ سونا چاہیے۔ ایک عام آدمی کے بارے میں کہا جاتا ہے کم سے کم آدمی 8 گھنٹہ سوئے۔ اور بڑی بڑی بیماری ہونے کی خاص وجہ اب بتائی جا رہی ہے، یہ تو ضمناً ایک بات ذہن میں آ گئی تو اس لیے بتا رہا ہوں، دیر رات سونا اور دیر سے اٹھنا۔ دیر رات سونا 11 12 1 بجے سونا، اور دن میں جو ہے 8 بجے 9 بجے 10 بجے 11 12 1 1 بجے لوگ اٹھتے ہیں۔ دن میں ان کی آنکھ کھلتی ہے ظہر کی اذان پر، ان کی صبح ہوتی ہے فجر کی اذان پر نہیں بلکہ ظہر کی اذان پر ان کی صبح ہوتی ہے، اللہ معاف فرمائے۔ تو بہرحال جلدی سونا جلدی اٹھنا، اگر جلدی نہیں سوتے ہیں تو کم از کم جلدی اگر اٹھ جاتے ہیں تو ایک گناہ یہ بھی بہتر ہے اس سونے اور جاگنے سے جو آدمی دیر سے سوتا ہے دیر سے آدمی اٹھتا ہے۔ ایک آدمی 12 بجے تو سوتا ہے، 1 بجے تو سوتا ہے، لیکن وہ اگر فجر سے پہلے اگر اٹھ جاتا ہے یا کم از کم درجے میں فجر کی نماز کے لیے وہ آ جاتا ہے، تو آپ یہ سمجھ لیجئے وہ اس سونے والے سے بہتر ہے جو دیر تک سوتے ہیں، یعنی دیر سے سوتے ہیں اور دیر سے جاگتے ہیں۔ جی، تو اگر آدمی کسی جیسے مثال کے طور پر عبادت کی غرض سے یا قرآن پاک کی تلاوت کی غرض سے، یا جب ہم لوگ مدرسے میں پڑھتے تھے تو اکثر جو ہے خاص طور سے یہ جو مہینہ چل رہا ہے رجب کا مہینہ، اس کے بعد والا جو مہینہ آئے گا شعبان کا مہینہ، تو رجب کے بعد والا جو مہینہ ہے شعبان کے مہینہ، عام طور پر جو ہے مدرسوں میں مدارس میں شعبان کے مہینے میں سالانہ امتحان ہوتا ہے، تو اس موقع سے اکثر و بیشتر جو ہے یہ جو مہینہ چل رہا ہے رجب کے مہینے میں، عام طور پر بچے جو ہے پوری رات لوگ جگ جاتے ہیں، بچے پڑھنے کے لیے بیٹھتے ہیں، عشاء کی نماز کے بعد ہر چیز سے فارغ ہو کر کے بیٹھتے ہیں پڑھنے کے لیے، تو فجر کی اذان ہو جاتی ہے۔ اور ایک مرتبہ نہیں ایک مرتبہ الحمدللہ ہم لوگوں کو بھی ایسا اتفاق ہوا، بلکہ دن کا بھی پتہ نہیں چلتا تھا کون سا دن چل رہا ہے، سوموار ہے منگل ہے بدھ ہے، کون سا دن ہے پتہ نہیں چلتا تھا۔ درمیان میں جمعہ آنے کی وجہ سے پتہ چلتا تھا کہ آج جمعہ ہے، اس لیے کہ جمعہ کا دن تو ہر دن کے سے جو ہے وہ الگ تھلگ ہے، اس لیے پتہ چل جاتا تھا کہ کون سا دن ہے، ورنہ جو ہے دن کا پتہ نہیں چلتا، الا یہ کہ جمعہ کا دن آتا تو معلوم ہوتا تھا کہ آج جمعہ کا دن ہے۔ بہرحال یہ تو میں ضمناً ایک بات میں نے بتائی ہے، بہرحال بڑی جو بیماریاں وجود میں آ رہی ہیں اور جس کی وجہ سے لوگ جو ہے بڑے امراض کے لوگ شکار ہو رہے ہیں، جیسے مثال کے طور پر وہ ہارٹ کی بیماری، جس کو دل کا دورہ لوگ پہلے بولتے تھے، وہ ہارٹ کی بیماری بولتے ہیں، انگریزی میں لوگ زیادہ بولتے ہیں۔ اور کیا بول رہے تھے جی، سوگر کی بیماری، پہلے چینی کی بیماری لوگ بولتے تھے، چینی کی بیماری، اب لوگ بولتے ہیں سوگر کی بیماری، تو چینی بولیے سوگر بولیے، جو بولنا ہے بولیے۔ بہرحال کہنے کا مطلب یہ ہے کہ جتنی بھی ایسی بیماری جس کا نام پہلے ہم لوگ جانتے نہیں تھے، سننے کو نہیں ملتا تھا، بولنے کو نہیں ملتا تھا، جی اب ایسی بیماری سب پیدا ہو رہی ہے، اس کی خاص وجہ یہ بھی بتائی جاتی ہے، جو لوگ دیر سے سوئیں گے اور دیر سے اٹھیں گے تو ایسی بیماریاں لاحق ہوں گی، ایسی بیماریوں کا وہ شکار ہوگا۔ خاص طور سے یہ شوگر کا مرض جو ہے، جی لوگ بولتے ہیں نا کہ زیادہ میٹھا کھانے سے اور یہ کرنے سے وہ کرنے سے نہیں، جہاں کئی ایک وجہ ہے، اس میں سے خاص وجہ یہ بتائی جاتی ہے جو لوگ دیر سے اٹھتے ہیں ان کو یہ بیماری ہونے کا زیادہ امکان ہے، یعنی شوگر چینی کی بیماری ہونے کا زیادہ امکان ہے
جو لوگ دیر سے اٹھتے ہیں، اللہ حفاظت فرمائے۔ جی اچھا، یہ بات اس لیے بھی میں بول رہا ہوں، اب جب یہ بیماری ہو جاتی ہے، جس کو شوگر کا مرض جو ہے، شوگر کی جس کو ہو جاتی ہے، چینی کی بیماری جس کو ہو جاتی ہے، تو دیکھیے گا عام لوگوں سے وہ پہلے اٹھ کر کے وہ ٹہلتا ہوا، دوڑتا ہوا، بھاگتا ہوا نظر آئے گا۔ کیوں؟ اس لیے کبھی اس کو چینی ہو گئی۔ جب اس کو جس وقت اس کو اٹھنا تھا تو اٹھا نہیں، اب جو ہے اب اس کو یہ بیماری اٹھا رہی ہے۔ نماز کے لیے اس کو کبھی فکر نہیں تھی کہ نماز کے لیے فجر میں آنا، لیکن اب بیماری جو ہو گئی، اب تو کیا کرے بھائی، اب تو ہمیں اٹھنا پڑے گا، بھاگنا پڑے گا، ٹہلنا پڑے گا، دوڑ لگانی۔ اب بیماری کی وجہ سے بیچارہ ٹہل رہا ہے، اٹھ رہا ہے، بھاگ رہا ہے، دوڑ بھاگ کر رہا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ چینی نہ ہو گیا ہے۔ اب ایک آدمی صبح صبح ٹہلا تھا، کیا بات ہے، پہلے تو نظر نہیں آتے تھے، کیا آپ بتائیں حافظ جی، چینی کا بیماری ہو گیا ہے، تو چینی کی وجہ سے آپ اٹھ گئے، نماز کی وجہ سے کبھی اٹھنے کی توفیق نہیں ہوئی ہے، چینی کی وجہ سے آپ کو جو ہے، چینی نمک کی وجہ سے آپ کو اٹھنے کے لیے جو ہے آپ کو سب کچھ چھوڑ چھاڑ کر کے، یہ سردی کے موسم میں آپ ٹہل رہے ہیں، سردی میں آدمی لحاف میں گھسا ہوا ہے، کمبل میں آدمی آرام کر رہا ہے، آپ جو ہے ٹہلنے کے لیے نکلے ہیں، کیا کرے، چینی ہو گیا ہے، کیا کرے، چینی ہو گیا، شوگر ہو گیا، اللہ حفاظت فرمائے۔ تو ایک بات ذہن میں آ گئی تو ہم نے اسی ضمن ہم نے کہہ دیا ہے، کہیے گا کہ چندے کا اعلان ہے، یہ سب بات کا ہے، بتاتے رہتے ہیں، یہ سب بھی کام کی چیز ہے، یہ سب بھی فائدے کی چیز ہے، اس لیے جو ہے بات ذہن میں آ گئی تو اس نے ہم نے بتا دیا۔ تو ہم نے تو